فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم اور آپ مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات، جس کے رائٹر حافظ جمشید اختر ہیں، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 34۔ ہم کتاب کے صفحہ 235 پر مل کر پڑھ رہے تھے پچھلی نشست میں، جہاں پر ہم پڑھ رہے تھے دعوت و ارشاد کا حصہ انشائیہ، کہ جس میں مشہور انبیاء علیہ السلام کی سوانح حیات اور واقعات کے حوالے سے ہم نے کل 8 انبیاء کے بارے میں پڑھ لیا تھا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھنے کا آغاز کیا تھا، لیکن وہیں پہ میں نے آپ سے اجازت چاہی تھی، تو ہم اسی سے پڑھنے کا آغاز کریں گے، جبکہ یہاں پہ 14 انبیاء کا ذکر ہے۔ آئیے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے یہ صدوم سین دال واو میم کے علاقے میں نبی کی حیثیت سے مبعوث ہوئے تھے، جو کہ اردن کے علاقے میں تھا۔ صدوم سمیت 4 مزید بستیاں، یعنی امورا عین سے ہے، عین میم واو رے ہے امورا، ادوما الف سے ہے، الف دال واو میم ہے ادوما، زبیہم زواد بے یہ میم، زبیہم، اور بیلا بے یہ لام الف، ہموار شہر، بریکٹ میں لکھا ہے سٹیز آف دی پلین، ہموار شہر کے نام سے یہ مشہور تھیں۔ تو لکھا ہے لیکن عذاب کی وجہ سے یہ 5 بستیاں تباہ ہو گئیں، اور اب ان کے آثار ڈیڈ سی میں پائے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام پر ایمان صرف ان کی 2 بیٹیاں لائی تھیں۔ آپ علیہ السلام کی قوم پر نوکدار پتھروں کی بارش کی صورت میں عذاب آیا تھا۔ 9 نمبر پہ ہے، 9 نمبر پہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر۔ لکھا ہے کہ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر حضرت لوط علیہ السلام کے قصے کے بعد آپ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ مدین میم دال یہ نون، مدین کی طرف نبی کی حیثیت سے مبعوث ہوئے، جو کہ شام ہی کا ایک علاقہ تھا۔ اہل مدین دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین میم دال یہ نون مدین ہے یا مدین کی نسل سے تھے۔ آج کل مدین کا نام معان میم عین الف نون ہے۔ آپ علیہ السلام کی قوم ایکا الف یہ کاف ہے، ایکا درخت کی پوجا کرتی تھی، اور اس کے علاوہ ڈاکہ زنی، ناپ تول میں کمی کی برائی میں بھی مبتلا تھے۔ آپ علیہ السلام کی قوم پر زلزلے اور بادل و چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا، اور آسمان سے آگ کے انگارے بھی برسائے گئے۔ قرآن میں کل آپ علیہ السلام کا نام 11 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کو فصاحت و بلاغت کی وجہ سے خطیب الانبیاء کا لقب دیا گیا تھا۔ اصحاب مدین اور اصحاب الایکتا دراصل ایک ہی قوم کے 2 نام ہیں، اور یہ فرق جگہ اور قبیلے کی وجہ سے ہے۔ اب 10ویں نمبر پہ نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے کنعان اور اس کے بعد مصر کے علاقے میں رہے۔ جب آپ کو کنویں میں ڈالا گیا تو آپ کی عمر 17 سال تھی، اور کنویں میں آپ 3 دن رہے، اور پھر 18 سال باپ سے جدا رہنے کے بعد ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام نبی بنے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو ہی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کل عمر 124 سال تھی۔ قرآن مجید کی 26 آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور 25 مرتبہ سورہ یوسف میں آپ کے نام کا ذکر آیا ہے، اور کل قرآن مجید میں 27 مرتبہ نام آیا ہے۔ اب آگے ہیں 11ویں نمبر پہ
حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام بن اسحاق کے بھائی ایس عین یہ سواد کا پڑپوتا تھا اور روم کے علاقے میں نبی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام مشہور روایت کے مطابق 70 سال کی عمر میں مسلسل 18 سال بیمار رہے تھے۔ جب ان کی آل اولاد اور مال سب کچھ تباہ ہو گیا تھا، پھر اس آزمائش کے بعد 70 سال زندہ رہے اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پہلے سے کئی گنا زیادہ دے دیا۔ اب 12ویں نمبر پہ نام ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ لکھا ہے موصل میم واو سواد لام، موصل کے علاقے نینوی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی کی حیثیت سے بھیجا۔ جتنی بھی قوموں پر عذاب آیا ان میں سے صرف ان کی قوم سے عذاب ٹل گیا تھا۔ آپ علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر گئے تو مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہے تھے۔ 13واں نمبر پہ نام آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی لاوی لام الف واو چھوٹی لاوی بن یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آزر کے پڑپوتے تھے۔ یہ شروع میں مصر میں ہی رہے تھے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی قاف بے توئے چھوٹی ہے ایک قبطی مصر میں قتل ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ مصر چھوڑ کر مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ واضح رہے کہ یہ قوم شعیب / اصحاب الایکتا کی تباہی کے بعد کا واقعہ ہے۔ کوہ طور پر 40 دن ٹھہرے تھے، ان میں ذوالقعدہ کا مہینہ اور ذوالحج کے ابتدائی 10 دن تھے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحانز یہ واو ہے الف نون زال یوحانز تھا اور بیوی کا نام صفورہ بنت شعیب تھا۔ آپ کے خلاف قتل کی سازش کی اطلاع آپ کو حزقیل نے دی تھی، قافیہ لام حزقیل نے دی تھی اور آپ کی کل عمر 120 سال تھی۔ قرآن مجید کی 36 صورتوں میں آپ علیہ السلام کا نام 136 دفعہ آیا ہے اور سورہ اعراف میں 21 مرتبہ آیا ہے۔ 14ویں نمبر پہ آخری جو ہم نبی یہاں پہ پڑھنے جا رہے ہیں، 14 نبیوں کا ذکر تھا، تو 14ویں نمبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا یسوع مسیحی مذہب کے بانی ہیں۔ مسیحی عقائد کے ایک بڑے گروہ کے مطابق آپ خدا کے بیٹے اور خدا ہیں۔ آپ علیہ السلام بیت الحم کی رہائشی حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا یوم پیدائش 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ آپ تبلیغ کے لیے فلسطین دیکاپولس دالیے کاف الف پے واو لام سین دیکاپولس اور اگلا نام ہے گلیل گاف لام یہ لام، پھر سامریا اور دریائے اردن کے پاس گئے۔ پھر جب یروشلم گئے تو وہاں کے یہودیوں نے کفر کا فتویٰ اور الزام لگا کر گرفتار کروایا اور رومی حاکم پیلاطوس کے ذریعے آپ کو صلیب پر مصلوب کروا دیا گیا اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوپر آسمان کی طرف اٹھا لیا اور قرب قیامت ان کو زمین پر اتارا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں آپ کے نام کے ساتھ 35 مرتبہ آیا ہے۔ تو سامعین یہاں پہ 14 انبیاء کے حوالے سے ذکر تھا جو ہم نے پڑھ لیا، اور اب اگلی ہیڈنگ مشہور صحابہ کرام کی سوانح حیات اور واقعات، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے عشرہ مبشرہ کا تعارف، یہاں پہ ہیڈنگ لکھیے اور نمبر وار دیا گیا ہے۔ میں پہلے آپ کو تعداد بتاؤں تو یہاں پر کل 35 کا مشہور صحابہ کرام کا ذکر ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے پڑھتے ہیں نمبر 1، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ تفصیلات ہیں کہ آپ مکے میں 573 عیسوی کو پیدا ہوئے اور آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ باپ کا نام ابو قحافہ عثمان تھا، جبکہ ماں کا نام ام الخیر سلمہ رضی اللہ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ قریش کی شاخ بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی ذاتی رہائش مدینے کے قریب سخ بستی میں تھی۔ ابو بکر رضی اللہ کے باپ ابو قحافہ 8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور پھر 14 ہجری کو بعمر 97 سال
میں ابو بکر کی وفات کے 6 ماہ بعد فوت ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ کو شب معراج کے واقعے کی تصدیق کی وجہ سے صدیق کا لقب ملا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ کی مواخات خارجہ بن زید رضی اللہ انصاری سے ہوئی تھی، جو بعد میں ابو بکر رضی اللہ کے سسر بن گئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ نے مسجد نبوی کی جگہ 5000 درہم میں 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل سے خرید کر وقف کی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ 15 روز بیمار رہ کر بتاریخ 22 جمادی الاخر 13 ہجری بمطابق 23 اگست 634 عیسوی بروز منگل کو فوت ہوئے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی اور مدت خلافت 2 سال 3 ماہ 11 دن تھی۔ آپ رضی اللہ کی قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں جانب ہے۔ آپ رضی اللہ کی 4 بیویاں، 1 عتیلہ بنت عبد العزی الف لام عین زے چھوٹی عبد العزی بریکٹ میں لکھا ہے عبداللہ اور کوما اسما بریکٹ کلوز۔ دوسرے نمبر پہ ام رومان، ان کے بارے میں بریکٹ میں عائشہ کوما عبد الرحمن بریکٹ کلوز۔ تیسرے نمبر پہ اسما بنت امیس بریکٹ میں لکھا ہے محمد۔ چوتھے نمبر پہ حبیبہ بریکٹ میں لکھا ہے ام کلثوم اور بریکٹ کلوز تھیں۔ پھر لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی عمر 38 سال تھی۔ اسلام میں سب سے پہلے امیر الحج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تھے۔ مرتدین کی سرکوبی کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ نے 11 لشکر روانہ کیے تھے۔ موصوف نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائیں۔ آپ سے 142 روایات مروی ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب نامہ 8ویں پشت میں کعب بن لوئی پر پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ قریش کی سیاسی تنظیم میں خون بہا اور دیت کے مال کی ذمہ داری آپ کے سپرد تھی۔ اب دوسرے نمبر پہ نام ہے، ہم مل کر آئیے سامعین پڑھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ۔ ہم کتاب کے صفحہ 238 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے آپ کی پیدائش حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 11 برس بعد 582 عیسوی میں ہوئی۔ ہجرت نبوی کے وقت آپ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ آپ کا نام عمر، کنیت ابو حفص سواد اور لقب فاروق ہے۔ آپ کے باپ کا نام خطاب / نفیل، خیت تو الف بے اور سلیش کے بعد نون فے یہ لام نفیل، اور والدہ کا نام ہنتمہ ہے نون تے میم ہے ہنتمہ بنت ہاشم تھا۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو عدی سے تھا، عین سے ہے عدی۔ آپ رضی اللہ کا سلسلہ نسب 9ویں پشت میں کعب بن لوی پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ بنو عدی کا موروثی عہدہ سفارت و ثالثی کا تھا۔ آپ نے 26 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اس وقت نبوت کا 6واں سال تھا۔ آپ نے 63 سال کی عمر میں شہادت پائی۔ آپ کو شہید کرنے والا مغیرہ بن شیبہ کا ایرانی غلام ابو لولو فیروز تھا، جس نے نماز فجر کے وقت آپ پر خنجر سے وار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ کی مدت خلافت 10 سال 6 ماہ اور 4 دن تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب نے پڑھائی تھی۔ آپ نے وفات کے وقت مجلس شورا کے 6 ارکان منتخب کیے تھے، جو کہ یہ ہیں: 1 علی بن ابی طالب رضی اللہ، 2 زبیر بن عوام رضی اللہ، 3 عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، 4 عثمان بن عوف رضی اللہ، اور 5واں نام ہے طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ، جبکہ 6واں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ۔ عراق میں بصرے اور کوفہ شہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی حکومت میں ان کے حکم سے آباد ہوا تھا۔ آپ کی مرویات کی تعداد 539 ہے۔ اور اب آئیے پڑھتے ہیں تیسرے نمبر پہ نام ہے حضرت عثمان رضی اللہ۔ تفصیلات ہیں، آپ طائف میں واقع فیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔
آپ کے والد کا نام عفان عین سے عفان اور والدہ کا نام اروی الف ر واو چھوٹی ہے اروی بنت قریز یا کریز ہے کاف ریز ہے قریز تھا۔ حضور کے اعلان نبوت کے وقت آپ 34 سال کے تھے۔ ہجرت نبوی کے وقت آپ کی عمر 47 سال تھی۔ آپ کا نام عثمان اور کنیت ابو عبداللہ اور لقب غنی و ذوالنورین تھا۔ ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا لقب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ کے یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آنے کی بنا پر پڑا اور غنی اپنی دولت و ثروت کی بنا پر کہلوائے۔ آپ قریش کے قبیلے بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ آپ نے 35 ہجری میں باغیوں کے حملے کے نتیجے میں شہادت پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ کی مدت خلافت 12 دن کم 12 سال تھی۔ اور اب اسی تفصیلات میں ہیڈنگ آئی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ پر لگائے گئے اعتراضات اور ان کا جائزہ۔ لکھا ہے شرپسندوں نے حضرت عثمان رضی اللہ کو خلافت سے دستبردار کرنے کے لیے آپ پر حسب ذیل اعتراضات کیے۔ 1 کبار صحابہ کی معزولی اور ان کی جگہ اموی خاندان کے نااہل افراد کا تقرر۔ 2 بعض اکابر صحابہ کے ساتھ آپ کا ناروا سلوک۔ تیسرا اعتراض ہے بقیع کی چراگاہ کو اپنے لیے مخصوص کر لینا۔ چوتھا بدعتوں کی ترویج۔ پانچواں اموی امال عین سے امال کے ساتھ نرمی۔ چھٹا قرآن مجید کے نسخوں کو جلا دینا۔ ساتواں رسول اللہ کے جلا وطن کیے ہوئے افراد کو واپس مدینے بلا لینا۔ ساتواں تو پڑھ لیا ہم نے۔ آٹھواں ہے بیت المال کا غلط استعمال۔ نواں اقارب و اعزا میں تقسیم اراضی اور 10واں ہے حدود کے نفاذ میں تساہل۔ 11واں مصری وفد سے بدعہدی۔ اب یہاں پہ ان تمام اعتراضات کو ایک 1 by 1 یعنی ایک کے بعد ایک تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ نمبر 1 میں لکھا ہے کہ اعتراض نمبر 1 آپ رضی اللہ پر سب سے پہلا الزام یہ تھا کہ آپ نے جلیل القدر صحابہ مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ، عبداللہ بن ارقم رضی اللہ اور عمرو بن العاص رضی اللہ کو ان کے عہدوں سے معزول کر دیا تھا۔ اعتراض کا جائزہ یہاں پہ اب لکھا ہے کہ اعتراض کے جائزے کے حوالے سے یوں ہے کہ معزولی کے اسباب معقول ہوں تو بڑی سے بڑی شخصیت کو بھی اس کے ذمہ داری سے سبکدوش کیا جا سکتا ہے۔ مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ کو حضرت عمر رضی اللہ کی وصیت کی بنا پر معزول کیا گیا۔ ابو موسوی اشعری رضی اللہ کو گورنر بصرہ کو معزول کرنے کی وجہ وہاں کے عوام کا مطالبہ تھا۔ سعید بن ابی وقاص رضی اللہ بیت المال کی رقم واپس نہ کرنے کی بنا پر معزول کیے گئے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ کو مصر جیسے زرخیز علاقے میں آمدنی میں غیر معمولی کمی کی وجہ سے فارغ کر دیا گیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کو صنف پیری سواد نون فیس صنف پیری کی وجہ سے ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ الغرض تمام معزولی معقول وجوہ کی بنا پر عمل میں آئی تھی۔ نیز یہ اعتراض بھی غلط ہے کہ آپ نے ان عہدوں پر بنو امیہ کے نااہل افراد کا تقرر فرمایا، بلکہ جن لوگوں کو ان مناصب میم نون الف صاد بے مناصب کی ذمہ داری سونپی گئی انہوں نے وسعت سلطنت اور انتظام سے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کیا۔ دوسرا اعتراض ہے مفسدین کا آپ پر الزام تھا کہ آپ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ، عمار بن یاسر رضی اللہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کے ساتھ ناروا سلوک برتا۔ اس کی تفصیلات لکھی ہیں۔ اعتراض کا جائزہ کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ کو جلا وطن کرنے کا الزام سراسر بے بنیاد ہے، بلکہ انہوں نے خود حضرت امیر معاویہ سے اختلاف کی بنا پر مکے کے قریب ایک ویرانے میں سکونت اختیار کر لی تھی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ کے ساتھ اس لیے سختی کی گئی کہ وہ سبائی جماعت سین بے الف حمزہ چھوٹی ہے سبائی جماعت سے متاثر ہو کر اس کے ساتھ مل گئے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کا وظیفہ اس لیے بند کر دیا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ امت کو ایک قرآن پر متحد رکھنے کے لیے ان کے پاس موجودہ نسخہ قرآن بھی تلف
کر دینا چاہتے تھے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ اس کے لیے تیار نہ تھے۔ اس مقصد کی اہمیت کے پیش نظر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کا انکار کرنا قطعاً نامناسب تھا۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے اعتراض کہ آپ پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ آپ نے بقیع کی چراگاہ اپنے جانوروں کے لیے وقف کر رکھی ہے اور عوام الناس کو اس میں تصرف کی اجازت نہیں ہے۔ اعتراض کا جائزہ لکھا ہے، پڑھتے ہیں کہ آپ نے وضاحت فرما دی کہ یہ چراگاہ حسب سابق بیت المال کے جانوروں کے لیے ہی مخصوص ہے اور مجھے اس میں ذاتی تصرف کا حق حاصل نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ اعتراض کہ آپ پر بدعتوں کو رواج دینے کا الزام لگایا گیا کہ آپ منی میں 2 کے بجائے 4 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کا اعتراض کا جائزے میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ نے اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ میں نے مکے میں قیام کی نیت کر لی تھی، اس لیے پوری نماز ادا کی۔ یہ زیادہ سے زیادہ اجتہادی اختلاف ہو سکتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ کی نیت میں قطعاً کوئی شبہ نہ تھا۔ 5ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ اعتراض کہ عموی امال کے ساتھ نرمی کرنے کا الزام۔ اعتراض کے جائزے کے حوالے سے لکھا ہے کہ عموی امال کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا الزام بھی بے بنیاد ہے۔ آپ نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ امال کے خلاف شکایات پیش کریں۔ آپ کے علم میں جو بدعنوانی آتی تھی آپ اس کا ضرور تدارک فرماتے تھے۔ جب کسی عہدیدار کے خلاف لوگوں کو شکایت ہوتی اور وہ اس کی معزولی کا مطالبہ کرتے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ فوراً سے معزول کر دیتے تھے۔ اہل کوفہ کی شکایت پر ہی آپ نے سعید بن العاص رضی اللہ کو معزول کر کے ان کی جگہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ صحابی کو مقرر کیا۔ 6 نمبر پہ لکھا ہے اعتراض کہ آپ پر مصحف صدیقی کے علاوہ قرآن مجید کے باقی نسخوں کو جلانے کا بھی الزام تھا۔ اعتراض کا جائزے کے حوالے سے لکھا ہے کہ درحقیقت یہ حضرت عثمان رضی اللہ کی بہت بڑی دینی خدمت اور مسلمانوں پر احسان عظیم ہے کہ انہوں نے ساری امت کو ایک قرآن مجید پر متحد کر دیا اور قرآن مجید کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہونے کے تمام دروازے بند کر دیے۔ اگر آپ یہ خدمت سر انجام نہ دیتے تو آج مسلمان بھی اہل کتاب کی طرح بے شمار اختلافات کا شکار ہو جاتے۔ 7ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ اعتراض کہ آپ پر ایک بے بنیاد الزام یہ بھی تھا کہ آپ نے حکم بن العاص رضی اللہ کو، جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلا وطن کر دیا تھا، واپس بلا لیا تھا۔ یہ اعتراض کا جائزہ پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے آپ نے وضاحت فرمائی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم بن العاص رضی اللہ کو واپس بلانے کی اجازت طلب کر لی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ و عمر رضی اللہ کو اس اجازت کا علم نہ تھا، لہٰذا انہوں نے حکم کو واپس آنے کی اجازت نہ دی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ نے اپنے دور میں ان کو واپس بلا لیا اور صلہ رحمی کرتے ہوئے اسے عطیات سے نوازا۔ مفسدین نے اصل واقعے کو توڑ موڑ کر پیش کیا۔ اب یہاں پر 8ویں نمبر پہ اعتراض ہے بیت المال سے اپنے خاندان والوں کو وظیفہ دینے کا الزام بھی سراسر غلط اور بے بنیاد تھا۔ اس حوالے سے اعتراض کا جائزہ ہیڈنگ پڑھتے ہیں، لکھا ہے حضرت عثمان رضی اللہ بے پناہ فیاضی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا رزق دیا تھا کہ بیت المال سے لینے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے کنبے والوں کی سرپرستی کرتے تھے اور اپنی گرہ سے ان کی امداد کرتے تھے۔ اس الزام کی وضاحت آپ نے یوں فرمائی انورٹڈ کاما، میں اپنے خاندان والوں کو جو کچھ دیتا ہوں وہ اپنے ذاتی مال سے دیتا ہوں۔ مسلمانوں کا مال نہ میں اپنے لیے حلال سمجھتا ہوں اور نہ کسی دوسرے کے لیے، انورٹڈ کاما کلوز۔ عبداللہ بن ابی سرح اور عبداللہ بن خالد رضی اللہ کی خدمات کے صلے میں آپ نے ان کی حوصلہ افزائی ضرور فرمائی، لیکن جب لوگوں نے اعتراض کیا تو ان سے رقم واپس لے کر بیت المال میں جمع کروا دی۔ 9ویں نمبر پہ لکھا ہے اعتراض کہ حضرت عثمان رضی اللہ پر اپنے عزیز و اقارب کو جاگیریں عنایت کرنے کا بھی الزام تھا۔ آئیے اعتراض کا جائزہ لیتے ہیں۔ لکھا ہے اس کی حقیقت یہ تھی کہ اہل یمن آباد کاری کے لیے مدینہ آئے تو ان کو مدینے میں زمین کے قطع دیے گئے اور اس کے بدلے میں ان کی یمن کی زمینیں لے لی گئی۔ عراق کی بے آباد زمینیں ان لوگوں کو دی گئیں جنہوں نے اس کی آباد کاری میں کوشش کی تھی۔ اب آئیے 10ویں نمبر پہ اعتراض ہے کہ حدود میں
तसाहुल बरतने का इल्ज़ाम। इस एतराज़ का जायज़ा लेते हैं। हुदूद में तसाहुल बरतने के सिलसिले में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह के ख़िलाफ़ हरमज़ान और जफ़ीना को इस शुबे में कत्ल कर दिया था कि ये दोनों हज़रात उसके बाप के कत्ल में शरीक हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह के सामने सबसे पहले यही मुकदमा पेश हुआ। सहाबा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने क़सास लेने की राय दी, लेकिन दूसरे बुज़ुर्गों ने इख्तलाफ किया और कहा कि ये मुनासिब नहीं कि कल अमीरुल मोमिनीन कत्ल हुए हैं और आज उनके बेटे को कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने क़सास को दियत में बदल दिया और अपनी जेब से दियत अदा फरमाई। इन ख़ास हालात में दानिशमंदाना फ़ैसला यही हो सकता था। वलीद बिन उक़बा की हद में ताख़ीर ज़रूर हुई, लेकिन गफलत नहीं बरती गई, क्योंकि मतलूबा शरई शहादत फ़ौरी तौर पर मयसर न थी, इसलिए ताख़ीर हुई। जो ही शहादत मयसर आई उस पर शरई हद जारी कर दी गई। और अब यहाँ पे आइए सामीन, 11वें नंबर का एतराज़ पढ़ते हैं। लिखा है आप पर आखिरी इल्ज़ाम बदअहदी का था। अब आइए एतराज़ का जायज़ा लेते हैं। लिखा है इसकी तफसील ये है कि मिस्र के मुफसिदीन को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने समझा बुझा कर वापस कर दिया। रास्ते में उन्होंने सरकारी कासिद से एक ख़त बरामद किया जिसमें गवर्नर मिस्र को अमीरुल मोमिनीन की तरफ से हिदायत की गई थी कि इन तमाम मुफसिदीन को कत्ल कर दिया जाए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने कसम खाकर उस ख़त से अपनी लाइल्मी का इजहार किया। इस वजाहत के बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह पर किसी किस्म के शक व शुबे की क़तन गुंजाइश न थी। अब पढ़ने आए हैं हम चौथे नंबर पे अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह के हवाले से। आइए तफसीलात जानते हैं। लिखा है कि 13 रजब बअसत नबवी से 10 साल पहले और हिजरत नबवी से 23 साल पहले पैदा हुए थे और आप पर 18 रमज़ानुल मुबारक 40 हिजरी बरोज़ जुमातुल मुबारक बवक्त सुबह मस्जिद में दाखिल होते हुए बदबख्त अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने तलवार से वार करके शहीद किया। ब्रैकेट में लिखा है कि इसी दौरान बर्क बिन अब्दुल्ला ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह पर हमला किया और उमरो बिन बकर ने उमरो बिन आस रज़ी अल्लाह पर हमला किया। ब्रैकेट क्लोज। मौसूफ के 3 और भाई तालिब, अकील और जाफ़र तैयार थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह के बाप का नाम अबू तालिब अब्द मनाफ बिन अब्दुल मुत्तलिब और माँ का नाम फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह था। आपने ग़ुज़वा बदर में वलीद बिन उक़बा और खंदक में उमरो बिन वद को शिकस्त दी थी। आपने 586 अहादीस आपसे 586 अहादीस मरवी हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह की मुद्दत खिलाफत 4 साल 9 माह थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने रजब 36 हिजरी को मदीने के बजाय कूफ़े को दारुल खिलाफा बनाया था और कूफ़े को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने 17 हिजरी को आबाद किया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह पर हमला कूफ़े की जामा मस्जिद में हुआ और उनको कूफ़े में नजफ़ कब्रिस्तान में दफन किया गया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह की कुनियत अबुल हसन और अबू तुराब थी और लक़ब हैदर और असदुल्ला था। हैदर का लक़ब आपकी वालिदा ने रखा और असदुल्ला का लक़ब फ़तह खैबर के मौके पर बहादुरी के जौहर दिखलाने पर मिला। 5वें नंबर पे नाम है हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह। आपकी कुनियत अबू मोहम्मद और लक़ब तलहतुल फ़याज़ और तलहतुल खैर था। आपका पेशा तिजारत था। आप रज़ी अल्लाह को हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह से बहुत लगाव था और ये मोहब्बत ही इस्लाम लाने का सबब बनी। आपने तकरीबन तमाम ग़ुज़वात में शिरकत की और ग़ुज़वा उहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ढाल बने रहे। रिवायात के मुताबिक तकरीबन 75 ज़ख़म आपको उस दिन लगे थे। फिर इन्हीं खिदमात के एवज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुज़वा उहद के मौके पर उनको जन्नत की बिशारत सुनाई। 6 नंबर पे नाम है हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह। आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला थी। आप असदी कुरैशी हैं। आपकी वालिदा सफ़िया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी। आपके वालिद अवाम बिन ख़ुवैलद हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह के भाई थे। आपने 15 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह की बेटी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह से आपकी शादी हुई थी और आपके 2 मशहूर बेटों में से हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह और हज़रत अब्दुल्ला
بن زبیر رضی اللہ شامل ہیں۔ آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کی غرض سے تلوار بے نیام کی۔ غزوہ بدر کے موقع پر مشہور کافر سردار عتبہ کا آپ نے ہی قتل کیا تھا۔ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حواری ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ 7ویں نمبر پہ نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ۔ لکھا ہے آپ قریش کے قبیلے بنی زہرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ قبول اسلام سے قبل آپ کا نام عبد عمرو یا عبد الاقابہ عین بے دال الف لام الف کاف عین بے ہے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا۔ آپ کی ولادت 10 عام الفیل اور بعثت نبوی کے وقت عمر 30 سال بیان کی جاتی ہے۔ آپ نے 32,35 ہجری میں تقریباً 75 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ ہجرت کے بعد آپ مدینہ کے امیر ترین لوگوں میں سے تھے۔ اور یہاں پر اگلا 8ویں نمبر پہ ہے نام حضرت سعد بن ابی وقاص، لکھا ہے وقاص رضی اللہ۔ آپ کی کنیت ابو اسحاق تھی۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلے بنی زہرہ سے تھا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کے چچا زاد بھائی تھے، اس لیے نبی علیہ السلام ان کو ماموں کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ آپ کی ولادت بعثت نبوی سے تقریباً 20 سال قبل ہوئی تھی۔ آپ نے 17 یا 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ نے 51 یا 54 ہجری میں مدینے کے ساتھ سین الف تے لکھا تھا، لیکن 7 ہونا چاہیے تو سین الف تے ہونا چاہیے۔ 7 میل کے فاصلے پر واقع وادی عتیق عین تے یہ قاف میں وفات پائی۔ آپ عشرہ مبشرہ میں وفات پانے والے آخری صحابی ہیں۔ آپ اہل اسلام میں مشہور فاتح ہیں۔ جنگ قادسیہ اور مدائن وغیرہ کی عظیم فتوحات کا سہرا آپ ہی کے سر ہے۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ کے عہد میں والی عراق اور حضرت عثمان رضی اللہ کے عہد میں والی کوفہ رہے۔ جہاد فی سبیل اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیا تھا۔ سامعین، یہاں پر ہم نے 8 تقریباً پورے 8 ہم نے جو تعداد جیسے شروع میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جو کہ یہاں پر ذکر تھا، تو ہم نے 8 مشہور صحابہ کرام کی جو سوانح حیات پڑھی جا رہی ہے اس میں سے 8 کا پڑھ لیا، واقعات بھی پڑھے جا رہے ہیں، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کل 35 صحابہ کا ذکر ہے، تو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ہوپ فلی اسے مکمل کر لیں گے۔ اس نشست سے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔